پہلے ذرا سمجھ لیں کہ تقلید ہے کیا۔ لغوی اس کا معنی ہے ہار پہنانا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کسی امام کی قرآن و سنت والی دلیل کو خود بغیر دلیل کے اس سے یہ نہ پوچھنا۔ مثلا کسی کے پاس آپ گئے، امام صاحب کے پاس گئے، آپ نے کہا میں یہ کہہ بیٹھا ہوں تو طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو اب آپ نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے قرآن کی آیت پڑھ کے بتائیں کہ ہوئی ہے کہ نہیں، مجھے حدیث رسول پڑھ کے بتائیں ہوئی ہے کہ نہیں، آپ نے کہا ہوئی ہے کہ نہیں، اس نے اعتماد کیا آپ پہ اس لیے کہ آپ نے قرآن و سنت کے مطابق ہمیشہ مسئلے بتائے، تو اب اس نے آپ کو یہی سمجھا کہ یہ قرآن سے ہی اور حدیث سے ہی مسئلہ بتاتا ہے، اور خود اس نے دلیل مانگی نہیں۔ اس کو بولتے ہیں تقلید کرنا، اور یہ تقلید ہر کوئی کرتا ہے، جو نہ مانے وہ بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپلیکیشن مختلف آئی ہوئی ہیں، اس کے نیچے جناب حدیث لے لیتے ہیں، لکھا ہوتا ہے جی البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ البانی کون ہے؟ صحابی ہے؟ نہیں، تو البانی نے کیسے اس کو کہہ دیا؟ اس کا مطلب ہے اس کو ضعیف یا صحیح سمجھنے میں آپ ایک البانی جو 14ویں صدی کا بندہ ہے اس کی تقلید کر رہے ہیں۔ جب اس کی تقلید کی جا سکتی ہے تو وہ جو صحابی رسول کو دیکھنے والے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں ان کی تقلید کیوں نہیں کی جا سکتی ہے؟ تو تقلید کیا ہے؟ یہی کہ ہم جس کے پیچھے چل رہے ہیں وہ قرآن اور سنت کے پیچھے چل رہا ہے۔ اب یہاں جس جگہ میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہاں سے ہم پارلیمنٹ ہاؤس جانا چاہیں تو مختلف رستے اپناتے ہیں۔ یہاں سے ایک رستہ ترامڑی چوک سے اگر دائیں طرف چلے جائیں چک شداد والی سائڈ سے جاتا ہے، دوسرا رستہ آپ تھوڑا کھنہ پل والی سائڈ سے چلے جائیں ہائی وے پہ تو وہاں سے بھی پہنچ جائیں گے آپ، تیسرا رستہ آپ یہاں سے آگے جا کے جو ہے وہ تمہر والی سائڈ سے جائیں اور پھر بھی آپ پہنچ جائیں گے برکوں سے گزرتے ہوئے، چوتھا رستہ آپ یہاں سے چلے جائیں کوٹلی ستیا سے، وہاں سے مری چلے جائیں، مری آپ پہنچ جائیں گے۔ تو یہ 4 رستے میں نے آپ کو ویسے بتا دیے۔ اس کا مطلب ہے یہاں سے پارلیمنٹ جانا ہو تو 4 رستے ہیں، چوز آپ نے کرنا ہے کہ کون سا ایسا ہے جہاں سے میں ایزیلی پہنچ جاؤں گا، آسانی سے پہنچ جاؤں گا۔ ہم الحمدللہ احناف پوری دنیا میں حنفی سب سے زیادہ ہیں، مسلمانوں میں حنفی سب سے زیادہ ہیں، وہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ نے رستہ بتایا ہے وہ بغیر کھڈے بغیر جمپ کے نان سٹاپ مدینے پہنچا دیتا ہے۔ لیکن جو دوسرے رستوں سے جا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ ایک رستہ تو انہوں نے بھی اپنایا، اگرچہ وہاں کھڈے بھی ہوں گے، وہاں جمپ بھی ہوں گے، ہمارے نزدیک وہاں بہت جمپ ہیں، بہت کھڈے ہیں، وہ رستہ کہیں کہیں خراب بھی ہے، کہیں کچی سڑکیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن پورے اخلاص کے ساتھ ایک بندہ اس رستے پہ جا رہا ہے، پورے اپنے جذبہ حب دینی کے ساتھ وہ رستہ اختیار کیا ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے قرآن پاک سے دلیل لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ قرآن پاک سے دلیل ہے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ کون؟ یعنی تم میں جو حکم والے کون ہیں؟ امر والے کون ہیں؟ آج کل کے یہ حکمران مراد نہیں ہے، یہ دینی حکمران مراد ہیں جو دین کے پیشوا ہیں، بڑے ہیں۔ تو ہمارے دین کے پیشوا بڑے کون ہیں؟ فقہ میں فقہاء کرام کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں۔ اب یہاں پہ لوگ ایک دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں آگے بھی تو پڑھو نا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہیں اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں، کسی شے میں، تو تم پھر اللہ رسول کی طرف اس کو لوٹاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ثابت ہو گیا کہ مسئلہ پھر بھی جب مسئلہ بنے تو اللہ رسول تک پہنچنا ہے، تو بات تو اللہ رسول تک کی ہے، آگے بات نہیں۔ ہم نے کہا اس کا مطلب ہے آگے کوئی فضول بات تھی؟ تم سمجھو اصل میں جو یا ایھا الذین آمنوا ہے، اے ایمان والو، وہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں حکم یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر جب آگے فرمایا کہ فقہا کی اطاعت کرو، فقہا کی تقلید کرو، فقہا کی پیروی کرو، فقہا کے حکم پر چلو، فقہا جو مسائل بتائیں ان مسئلوں کو اخذ کرو، تو ان فقہا سے اب خطاب ہو رہا ہے، اے فقہا اگر تم میں کوئی مسئلہ پیدا ہونا، کوئی مسئلہ ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر تم لوگ، کیونکہ عام لوگ جو ہے وہ ان کو کیسے آرڈر ہوگا کہ تم جو ہے وہ قرآن و سنت سے مسئلہ نکالو؟ عام بندے کو پتہ ہوتا ہے قرآن سنت کا؟ عام بندے کو تو اللہ کہہ ہی نہیں رہا، یہ فقہا کو کہہ رہا ہے اے اولی الامر، کوئی مسائل میں اختلاف آ جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو۔ مطلب چوتھی بات کہ قیاس کرنا، اجتہاد کرنا، سوچنا، غور و خوض کرنا، قرآن یہ کہتا ہے، رسول اللہ یہ فرماتے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پوری ایمانداری کے ساتھ پھر جو تمہیں مسئلہ سمجھ آئے وہ دین کا اختیار کر لینا۔ یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت معاذ صحابی رسول ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا،
اور آپ کو قاضی بنا کر کے بھیجا اور ساتھ فرمانے لگے تمہیں میں قاضی بنا کے بھیج رہا ہوں، ظاہر مسئلے تم نے حل کرنے ہیں، تو کوئی مسئلہ بن جائے تو کیسے مسئلہ حل کرو گے؟ دیکھیے صحابی رسول ہے، وہ جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ اقضی بکتاب اللہ، قاضی آپ نے بنایا ہے تو پھر میں قرآن سے مسئلہ ثابت کروں گا۔ ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا ان لم تجد فی کتاب اللہ، اگر تمہیں وہ اللہ کے قرآن میں نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ یہ دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس طرح تقلید سکھا رہے ہیں۔ فرمایا اے معاذ اگر تمہیں کتاب اللہ میں مسئلہ نہ ملے تو کیا کرو گے؟ عرض کی اقضی بسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ میں مسئلہ سنت سے ڈھونڈوں گا اور سنت سے تلاش کروں گا، سنت سے لے لوں گا۔ اور فرمایا ان لم تجد فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں سنت رسول میں بھی مسئلہ نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ اب دیکھیے اگر آج کا کوئی بندہ ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ کیا پتا ذوالخویسرہ کی طرح بول ہی پڑتا، منافقوں کی طرح بول ہی پڑتا۔ حضور ایک ہی کر رہے ہو، سنت تو بھی اگے کوئی گل ہے، اسے تو ان تقلید کی طرف جا رہے ہو۔ جی میں آج کہندے نے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لہذا چھوڑ دو۔ نہیں، حضور نے فرمایا اگر تمہیں میری سنت میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ عرض کی اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما یرضی بہ رسول اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے میرے گورنر کو وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائی جس سے مصطفیٰ خوش ہو گئے۔ اس کو دوسری جگہ قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں مسئلہ نہیں آتا فاسألوا تو سوال کرو، پوچھو ان سے جو علم والے۔ یہ تقلید سکھائی جا رہی ہے، باہر کا پلٹ کے آئیے واپس۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اچھے ڈرائیور کے اوپر اعتماد کر کے آپ کہتے ہیں جناب اکھا بند کر کے ان سہ جاؤ، سو جاتے ہیں گاڑی میں کہ نہیں سوتے؟ سو جاتے ہیں، کیوں؟ اچھا ڈرائیور ہے، پورا اعتماد ہے، پاویں گڈی آہستہ چلا رہا ہے یا پاویں تیز، آپ کہتے ہیں اعتماد ہے، اور میں بھی سو جاتا ہوں، آپ بھی، ہم سب سو جاتے ہیں، خراٹے مار رہے ہیں۔ اور اگر ایک سیکنڈ کے لیے سوچو کہ اتنا سا بھی آپ کو پتا ہو کہ ایک بندہ ایکسیڈنٹ کر دینا انہیں کدی کدی، تو انہوں نیند آئے گی، خراٹے آن گے، آپ گاڑی میں بیٹھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے ڈرائیور کچا ہے۔ پکا ڈرائیور ہو تو بندہ سو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ ایویں سوتے ہیں امام اعظم کی گڈی تے بیٹھ کے، ہائے ہائے، ہمیں پتہ ہے یہ ایسے ہیں جنہوں نے دین اسلام پر مہارت حاصل کی ہوئی ہے، یہ تختہ دار پہ لٹکیں گے مگر نہ قرآن چھوڑیں گے نہ مصطفیٰ کا فرمان چھوڑیں گے، وہی رستہ بتائیں گے، اسی رستے پہ چلائیں گے جو سنت مصطفیٰ والا رستہ ہے۔ تقلید کرنا بالکل شرعاً حق ہے، اور خاص طور پر جو بندہ اہل علم نہیں ہے اس کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر وہ از خود نہیں کرتا تقلید وہ مجرم ہے۔ مثلا اس کو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، عام بندہ اس کو مسئلہ پیدا ہو گیا کہ میں زکوٰۃ دینی ہے، میرے اوپر زکوٰۃ ہے کہ نہیں، میں زکوٰۃ دوں کہ نہ دوں، ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، تو وہ خود کیسے سوچے گا؟ نہ اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے نہ اس نے حدیث پڑھا ہوا، بتائیں کیسے سوچے گا؟ کیونکہ اس کے کان میں اتنی بات پڑی ہوئی ہے کہ بھائی یہ مولویوں سے نہیں پوچھنا، فلاں سے نہیں پوچھنا، فلاں فلاں کی تقلید نہیں کرنا، بس خود ہی مسئلہ نکال لینا۔ تو پھر کیسے مسئلہ نکالے گا؟ اسی طرح نکالے گا جیسے لوگوں نے اس وقت نکالا تھا ابوبکر صدیق کے زمانے میں، انہوں نے کہا تھا جی یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ تو تاوان ہے، یہ ہم سے تاوان لیا جا رہا ہے، پیسے ہم کمائیں اور ہم اللہ کو دیں۔ کیوں دیں بھائی؟ ہمیں جو ہے خود کمائیں نا، خود کمائے ہیں تو ہم کسی کو دیں، ہماری مرضی، نہ دیں ہماری مرضی۔ یہ جو اسلام نے کہا ہے نا کہ لازمی تم نے دینے، سال گزر جائے تو تم نے دینے، یہ کون سی بات ہوئی جی؟ یہ تاوان ہے، ہم نہیں تاوان دیں گے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا نہیں دو گے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا جو مصطفیٰ کریم کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا، ایک رسی یعنی کم قیمت بھی جو ہوتی تھی اور کم سے کم جو زکوٰۃ ہوتی تھی وہ بھی دیتا تھا، اور اگر آج نہیں دے گا تو صدیق اکبر اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، اور پھر جنگ کی بھی صحیح، اور ان کو باقاعدہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا اور زکوٰۃ دلوانے پہ مجبور کیا۔